کہ بیٹا تم غلام مانگتی ہو خدمت کے لیے مجھے دو، نہیں اس کی بجائے یہ بہتر ہے کہ سوتے وقت آپ لوگ یہ پڑھ لیا کریں. تو حضرت علی رضی اللہ صاحب تھے، وہ کہتے تھے میں نے پھر اس وقت کے بعد زندگی بھر ناکانی کیا، ساری زندگی میں سوتے وقت یہ پڑھتا رہوں. لوگوں نے پوچھا لیلۃ الحریر جب جنگ تھی حضرت معاویہ کے ساتھ اور ایک رات ساری رات تلواریں اور نیزے کھڑکتے رہے، فرمایا اس دن بھی نہیں میں نے چھوڑا. تو یہ تسبیح فاطمہ نماز کے بعد بھی پڑھیں، بستر پر لیٹ کر بھی سب مرد عورتیں پڑھیں، بہت اچھی بات. اچھا مولانا جی آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، بہت ساری آپ کی ایسی بات. دعا بچی کریں نا، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، قبول فرمائے. آپ بہت زیادہ سب کے لیے بھلائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا، اور اپنی بیٹی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. خیر سے بیٹی رکھے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب کرے. آمین. اچھا مولانا جی اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. جی مولانا بندے نے تو طلاق اس نظریے سے دی ہے کہ چلے میرے پاس ابھی 2 استحقاق باقی ہے، جی لیکن وہ تو ایک ہی سے طلاق بائنہ ہو، تو بندہ تو یہ نہیں چاہتا تھا. میں بتا دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آن لائن جی فتاوی آن لائن. سر میں 2 مسئلے چھوٹے پتا کرنے ہیں. جی پوچھ رہے ہیں. سر اس طرح ہے کہ ایک طرح ہے کہ روزے کی حالت وچ برش کیا جا سکتا ہے. برش کیا جا سکتا ہے. برش کیا جا سکتا آ سکتا ہے جی بالکل ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ آپ برش کریں، کوئی بات نہیں. اچھا سر دوسرا ہے کہ سر آدمی نہا رہا ہے، نہانے دوران وہ وضو کر سکتا ہے؟ ہیلو جی بتا رہے. نہانے سے پہلے وضو مکمل کر لینا، صرف پاؤں نہ دھوئے. اچھا جی. بے ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی ڈالے، ناک میں ڈالے، منہ دھو لے، بازو دھو لے. سر کے مسے کی ضرورت نہیں، سر پر 3 مرتبہ لپیں بھر کر دونوں ہاتھوں سے وہ 3 مرتبہ ڈالیں اور اس طرح ذرا باہر ہلا لیں، پھر سارے بدن پر پانی ڈالیں. بعد میں جو ہے نا پاؤں وہ دھو لیں الگ ہو کر. یہ ہے غسل کا مکمل طریقہ. مگر اگر وضو نہ بھی آپ کریں نا، صرف استنجا کر کے منہ میں پانی ڈالنے اور ناک میں سارے بدن پر اچھی طرح پانی بہا لیں تو غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، بے فکر ہو کر اس سے نمازیں پڑھیں، سب کچھ دھویا گیا. اب کون سی شے رہے گی جو وضو میں آپ دھوئیں گے؟ ہو گیا سب کچھ. مگر اس وقت ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس غسل سے نمازیں پڑھوں گا. بالکل سر کہ مولوی صاحب نے دسیا سی کہ جس وقت ننگے ہونے تو وضو نہیں کر سکتے. نہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مرد عورتیں سب کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد بھی اگر ننگے ہو جائیں، کسی کا کپڑے اتارنے اور بدلنے، وضو کا اس سے کیا بگڑے گا؟ کوئی بات نہیں. کوئی کہتا گھٹنے ننگے ہو گئے تب کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. کئی عورتیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس کی بھی کوئی بات نہیں. وضو جب چیزوں سے ٹوٹتا وہ الگ بات ہے، یہ وضو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی. کر رہے ہیں آپ. اللہ جی. تو طاہر صاحب جو بات پوچھ رہے ہیں نا، یہ طلاق دیتے وقت اس کو سوچنا چاہیے. السلام علیکم. آن لائن جی فتاوی آن لائن. پوچھنا ہے جی یہ اپنا لینس لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لینس لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اینک کی طرح کی چیز ہی ہے. ہاں جی. تو ڈاکٹر لگاتے ہیں؟ نہیں لینس لگاتے ہیں نا. ہاں ڈاکٹر جو ہے نا لگا. نہیں لڑکیاں خود بھی گھر پہ لگا لیتی. آپ بھی لگا لیتے؟ آپ بھی لگا لیتے. اللہ میرے تو ڈاکٹر نے لگائے تھے، کئی سال ہو گئے. آپ کے تو میرے تو پکے لگائے ہوئے نا. جی اچھا یہ آپ لگا لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں لگانے سے، اس کا کیا بگڑتا روزے کا؟ نہیں آنکھوں میں لینس لگانے سے روزے پہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ نہ کوئی نہیں بیٹا، روزہ تو کھانے پینے سے یا اپنی خواہش پوری کرنے سے ہوتا ہے خراب ہے. اس سے کوئی نہیں ہوتا. لینس لگائیں یا زوجی چیک کرے، یہ چیزیں کوئی روزے کو. مارکیٹ میں لینس 2 ہی طرح کے ہیں نا، یا تو خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا نظر کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ نظر والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر خوبصورتی والے بھی ہوں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ نمائش تو نہ کرتی پھرے کہ بن سنور کر غیروں کو دکھاتی پھرے، وہ حرام ہے. اس سے تو روزہ پھر تباہی ہوگا. پھر کیا روزہ؟ باقی جو ہے نا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، خامد کے لیے، یا یہ جیسے نظر کے لیے کوئی حل نہیں. روزے کا بار کچھ نہیں بگڑتا، روزہ درست ہے. تھینک یو جی. جی بارک اللہ. عدت کے حوالے سے آپ عدت کے حوالے سے طاہر صاحب جو پوچھ رہے ہیں نا، مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس بیوقوف نے طلاق دیا، وقت آیا تھا پیدائش کا، اسی وقت اس نے زبان سے اللہ طلاق کہی، بچہ پیدا ہو گیا، رجوع کا موقع ختم. مگر یہ ہے کہ پہلی اور دوسری بار اگر ایسا ہے نا تو رجوع نہیں، طلاق ہوگی بائن. مگر بائن 2 قسم کی ہے. ایک بائن ہے بینونت صغریٰ کہ نکاح پچھلا ختم ہو گیا مگر دوبارہ ان کو نکاح کا موقع، دوبارہ بیٹھ کر نہ نکاح کر لیں. ایک ہے بینونت کبریٰ مغلظہ کہ بالکل قصہ ختم، وہ تیسری طلاق کے بعد ہوتا زندگی میں. مگر مسئلہ یہی ہے کہ اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہوتا ہے.
یعنی تجدید نکاح ہو سکتا ہے؟ تجدید نکاح ہو سکتا ہے، پہلی اور دوسری بار نا دو آدمیوں کے سامنے دوبارہ نئے مہر پر ان کا نکاح کر دیا، کوئی حلالہ کفارہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم مولانا، رضاعت اور نسب سے حرمت میں کوئی فرق ہے؟ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں نا، کہ کسی عورت کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں نا، کہ وہ ماں ہے، جو اس سے پیدا جو بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، جی کال جو نسب سے دودھ پینے سے بھی حرام ہوتے ہیں، وہی 7 رشتے حرام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ وہ ایسے ہے کہ یہ تقدیر والا معاملہ جو ہر بندہ کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے نا کہ جو بھی کام ہوگا تقدیر میں ہوگا، اور کچھ بھی نہ کرے انسان کو، جو میرے تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، اس کی ذرا وضاحت چاہتا ہوں۔ عثمان میرا نام ہے، امین بھائی، امین شاہ صاحب کا بھائی ہوں میں۔ بھائی اچھا، لاہور میں جو ہوتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اللہ خیریت سے آپ کو بھائی رکھے۔ کہتا میں گجرا والے سے تعلق رکھتا ہاں بالکل گزرا والے سے، اللہ خیریت سے آپ سب بھائیوں کو رکھے۔ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں شکر ہے۔ چلو آپ کو بالکل یاد آپ کا کر میرے بھائی، تقدیر میں کوئی شبہ نہیں کہ جو کچھ ہونا نا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہیں، مگر وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی، جو ہم نے کرنا نا اسی کو اللہ جانتا ہے۔ جنہوں نے بیکار بیٹھے رہنا اور بھوکے مرنا ہے، اللہ یہی جانتا کہ یہ کام نہیں کریں گے بھوکے مریں گے۔ جن کے بارے میں یہ کہ وہ محنت کریں گے، اللہ وہی جانتا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ کرنا پڑے گا، یہ ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو سب سمجھا دیا، مگر اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ اللہ کا علم کامل ہے، کہ ہمیں بعد میں پتا چلتا کہ اس نے یہ کیا، وہ پہلے سے جانتا کہ یہ کرے، کرواتا نہیں، کرتا یہ آدمی ہے۔ ہاں جانتا ہے اللہ، اللہ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس کا اگر ہم انکار کریں کہ اللہ کو اپنے جہان کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا، تو اتنی بڑی کائنات کو وہ سنبھال سکتا، اس کو ذرے ذرے کی انٹیلیجنس ہے کہ کیا کرے گا کیا، مگر کوئی دباؤ نہیں، کوئی جبر نہیں، اپنی آزاد مرضی سے اپنی خوشی سے جو کچھ کرے گا اللہ اس کو پیشگی جانتا ہے۔ اس کو اپنی عقل استعمال کرنے چاہیے، تقدیر اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گی۔ جو نہیں کام کرتے تقدیر میں پھر ان کے یہی ہے کہ بھوکے مریں گے، جو محنت کریں گے ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو رزق ملے گا۔ یہ کسی نے سوال اس لیے کیا تھا کہ مجھ سے پوچھا تھا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نا کل اس کو یہ آپ کا نہیں، نمبر اس کو دوں گا۔ بتائیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، ہماری ذمہ داریاں الگ، ہم نے جو کرنا یا نہیں کرنا وہ دین نے بتا دیا، ہمیں عقل بھی دی ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ باقی جو ہم کریں گے اس کو اللہ اگر پیشگی جانتا تو ہمیں کیا اعتراض، یہ تو اس کے علم کا کمال ہے کہ وہ پہلے ہی جانتا۔ صحیح ہے۔ اگر حکومت کی انٹیلیجنس جانتی ہے کہ یہ بندہ قتل کرے گا تو وہ میرے بھائی قتل کروا نہیں رہے، اس کے جو امال ہیں ان سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کرے، مشاورت سے پتہ چلتا۔ کرتے لوگ آپ ہیں۔ تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا، نہیں، آپ بالکل آزاد ہیں، پوری طرح سوچ سمجھ کر آپ جو کریں گے تقدیر میں وہی لکھا نکلے، اللہ کوئی کسی کو تانگن کر کے نہیں زبردستی کرے۔ جی چلے عثمان بھائی بہت شکریہ۔ ایسے ہے نا کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بتائیے گا، بتائیے۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ اللہ وعلیکم السلام۔ ہمارے کے بارے میں کوئی بات رہ گئی تو پوچھیں، ہوگی کیونکہ بہت لوگوں کے ذہن الجھے رہتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ یہ پہلی دفعہ علم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق سے ہی 3 طلاقوں والا کام ہو گیا، نکاح تو ہو جائے گا ختم بچہ پیدا ہوتے ہی۔ جی اچھا یہ مولانا ایک سوال ہمیں اور موصول ہوا ہے، شاید عدت ہی کے متعلق ہو، جن کے خامد شادی کروانے کے بعد واپس نہیں آتے، باہر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، جس طرح آپ کو بے شمار کالیں صبح شام آتی ہیں، بچیاں رو رہی، تو بیوی اس معاملے میں کیا کرے؟ نہ وہ طلاق دیتا ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے ایک آدمی کو باہر گیا ہوا ہے، نہ طلاق دے رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے گھر بیٹھے تو معاملہ نہیں طے ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے دین نے عدالت کو یہ اختیار دیا نا کہ قاضی جو ہیں وہ امت کے سرپرست ہیں، بچیاں ان کے پاس درخواست دیں، وہ نوٹس جاری کریں گے اس کو کہ پیش ہو، اگر وہ نہ آئے تو ان کو حق حاصل ہے، بالکل یہ ولی کی طرح کے ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم